2 سوال رہ گیا تھا، اس کو لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں صابر حسین کھگڑیا ضلع بہار سے۔ کیا موکل کے ذریعے جادو ٹونے کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ موکل کے ذریعے علاج کرنا یا کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھیں جس سے انسان وشواس کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر کی بات ہے، ایک شخص کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کر دیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہاتھ اس کا کام نہیں کرتا تھا۔ میری امی شاید وہاں کے بارے میں جانتی تھیں، میری امی نے اسے وہاں کا ایڈریس دیا اور وہ شخص وہاں گیا۔ اللہ کے کرم سے ایک دن میں اس کا ہاتھ ورک کرنے لگا۔ وہاں پر اس سے کہا گیا اپنا ہاتھ گھما کر نچا کر دکھاؤ، اور بالکل انہوں نے اپنا ہاتھ نچا کر گھما کر دکھایا، ایک انگلی کو موڑ کر دکھایا۔ میری امی خود جو کہ اشارے سے نماز پڑھتی تھیں، سجدہ تو بالکل نہیں کر پاتی تھیں، لیکن وہاں سے آنے کے بعد ماشاءاللہ اچھے سے سجدہ کر پاتی ہیں۔ موکل کا وجود ہے جو پوچھ رہے ہیں صاحب۔ موکل کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ جن اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ یہ جو جن ہوتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر اس سے علاج وغیرہ میں مدد لیتے ہیں، اسی کو موکل کے ذریعے علاج کروانا کہتے ہیں۔ اسی جن کو موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جس کا موجود ہونا اور اس کا انسانی جسم کے اندر حلول کرنا یا کسی اور ذریعے سے اپنا اثر ڈالنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے موکل کے ذریعے سے علاج کروانا، اگر کوئی ایسا عالم بعمل ہو، متبع سنت ہو، نجومی نہ کرتا ہو، کہانت نہ کرتا ہو، ورنہ اس کے بارے میں نے تفصیل سے اس سے پہلے ہفتے میں بیان کیا تھا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، فقد کفر بما انزل اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا ان تمام باتوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوسری روایت کے اندر ہے لا تقبل صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن کی نمازیں رد کر دی جائیں۔ ہاں، تو اس لیے کوئی عالم بعمل ہے، متبع سنت ہے، آپ اسے علاج کروا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی ایسے صاحب ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح اوجھا ووجھا کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے کاہن اور نجومی کے پاس جاتے ہیں، یہ سب بالکل اسلام کے اندر منع ہے، جائز نہیں ہے، اور جو جاتا ہے وہ اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، ایمان کو گنوا دیتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت وعید آئی ہے حدیث کے اندر۔ اور کوئی سوال تھا؟ کیا رہ گیا تھا؟ اچھا، ایک سوال ہاروت ماروت کا تھا۔ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے بارے میں ہمیں جانکاری دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں آج بھی موجود ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ واضح فرمائیں۔ مائی نیم بلال، یوپی بجنور سے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر ہاروت اور ماروت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يفرقا بین المرء وزوجہ۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں سے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، اور انسان سے بہت گناہ ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر معصیت کا مادہ ہے، شہوت ہمارے اندر ہے۔ کبھی کمال تو یہ ہے کہ اندر شہوت ہے پھر بھی انسان گناہ نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اٹریکشن ہو رہا ہے، ارے بہت خوبصورت ہے، دیکھ لے، پھر بھی نہ دیکھے، اب یہ تو کمال ہے نا، اسی پر تو انعام ہے، یہی تو کمال کی بات ہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ بھائی انسان سے تو بڑا گناہ ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، قتل کرتا ہے،
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تمہارے اندر بھی وہ مادہ رکھ دیا جائے جو انسانوں کے اندر ہوتا ہے تو تم بھی وہ کام کر لو۔ تو فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی، ارے ہم 24 گھنٹہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اتحیات میں لگے ہوئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہم زنا کریں گے؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 فرشتوں کو منتخب کر لو اپنے میں سے اور میں دنیا میں بھیجتا ہوں ان کو۔ تو انہوں نے ہاروت ماروت کو منتخب کیا، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آگے بتاؤں گا۔ اب کوئی یہیں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو جا کے کیا بولے گا؟ مفتی صاحب نے بتایا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے پوری بات سن لیا کرو، اور اگر عقل نہیں ہے تو میری بات آگے فارورڈ مت کیا کرو۔ کتنی بار میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آدھی بات میری جا کر کے کہیں فارورڈ کرتے، کہتے ہیں مفتی صاحب نے بتایا۔ سب سے 2 شرط ہے، 2 کنڈیشن ہے۔ پہلی بات، مکمل بات فارورڈ کیجیے، اور دوسری بات، عقل ہے تو فارورڈ کیجیے ورنہ مت کیجیے۔ اگر عقل سے پیدل ہے تو بھی مت کیجیے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، آپ پوچھیں گے آپ کے لیے الگ ہے، آپ پوچھیں گے آپ کے لیے الگ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے جا کر کے دوسرے کو بتا دیا۔ بخاری کی روایت اس سے پہلے بتایا نا میں نے، 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بیوی کے پاس سو سکتا ہوں روزے کی حالت میں۔ اللہ کے نبی نے ایک کو کہا کہ جائز، ایک کو کہا ناجائز۔ دلیل مل گئی بخاری سے نا، بخاری سے دلیل دے دیا نا۔ اس لیے بہت سے لوگ کیا ہے، طلاق کا مسئلہ فون کے اوپر پوچھتے ہیں، فون پہ فون آ رہا ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، فون پہ فون آ رہا ہے، اور کیا طلاق کا مسئلہ بتا دیجیے نا۔ آسان مسئلہ نہیں ہے بھائی طلاق کا، تھوڑا سا وقت نکال لیجیے، ابھی بھی سوشل میڈیا سے آ جائیے۔ دین کے لیے 10 منٹ کا تو وقت نکال سکتے ہیں نا۔ 4 گھنٹہ واٹس ایپ پر لگاتے ہیں، 2 گھنٹہ فیس بک پر لگاتے ہیں، 5 گھنٹہ چائے کی دکان پر لگاتے ہیں، 10 منٹ اللہ کے دین کے لیے، اپنے دین کے لیے لگائیے۔ تو پوری بات سنیں، فرشتوں نے کس کو منتخب کیا؟ ہاروت و ماروت، 2 فرشتے تھے، ان کو منتخب کیا۔ اللہ نے انسان کا مادہ رکھا، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ زہرا نام کی ایک حسینہ جمیلہ خاتون تھی، اٹریکشن اس کے اندر بہت تھا، وہ پہنچی اور ان کا دل اس کے اوپر آ گیا، اور خواہش ظاہر کی زنا کی۔ تو عورت نے کہا کہ نہیں، میں اتنی جلدی ہاتھ آنے والی نہیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ اذان کتنے بجے ہے؟ 8 بجے اذان ہے، پورا کر لیں؟ ہاں، اسے تو پورا کریں گے ضرور، دیکھ رہے ہیں، اسے تو ضرور کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگلے ہفتے کمپلیٹ کر دیں گے؟ نہیں، اسی ہفتے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو دل آ گیا، کہا کہ اتنی جلدی ہاتھ آنے والی نہیں ہوں، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بچہ لائی، کہا اسے قتل کر دو۔ بچے کو قتل کریں؟ نہیں، بچے کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ چلیے گئے۔ پھر آئی، پھر دل آ گیا، اب کیا کریں؟ بچے کو قتل کرو؟ نہیں، بچے کو نہیں قتل کر سکتے ہیں۔ شراب لے کر کے آئی، اسے پی لو، شراب پی لو، اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچا بھائی بچے کو قتل کرنا یہ تو بڑا گناہ ہے، اور شراب پینا قتل سے کم ہے۔ جبکہ اچھی طرح سمجھ لیں، حضرت شیخ نے لکھا ہے جو حرام ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ حرام کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، اس کے اندر درجہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کم درجے والا حرام ہے، وہ زیادہ درجے والا حرام ہے۔ اور وہاں پر مثال بھی لکھی ہے کہ جو لوگ دھڑلے سے علل اعلان سود کھاتے ہیں، بیٹھ کر کے پیٹ پھولا پھولا کر کے، اور فخر سے بیان کرتے ہیں، وہ انٹرسٹ کا پیسہ ملتا ہے نا بینک سے، اسی سے میری گاڑی چلتی ہے۔ اللہ کے بندے، ذرا سا گاڑی دوسری چلا لیے ہوتے، ٹھیلا ویلا لے لیں، اور آٹو تو آج کل بہت زبردست چل رہا ہے، آٹو چلائیے، حرام ہی کی گاڑی آپ کو چلانا ہے، اسی سے گاڑی چلتی ہے۔ ان سے اگر کہا جائے شراب پینے کے لیے یا سور کا گوشت کھانے کے لیے تو کہیں گے ارے یار ایک دم وہی سمجھ لی ہو کا، جبکہ سود کھانا اور سور کا گوشت کھانا دونوں کے دونوں حرام کے اندر بالکل بے عینی نجس، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے ایسے سود کھانا بھی حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ شیطان ہے نا جو ہم لوگوں کو پڑھاتا رہتا ہے، یہ چھوٹا والا حرام اسے تو اسے کر لو، وہ بڑا والا حرام ہے تو اسے مت کرو۔ یہ کون پڑھاتا ہے ہم کو؟ شیطان پڑھاتا رہتا ہے۔ تو شیطان پڑھا دیا، رے چھوٹا والا گناہ ہے،
شراب پی لو۔ اب جب شراب پیا تو شراب پینے کے بعد بچے کو بھی قتل کر دیا، زنا بھی کر لیا، تینوں کام ہو گیا، تینوں کام ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے، من عیر اخاہ، کسی نے اپنے بھائی کو عار دلایا کسی ایسے گناہ پر جس سے اس نے توبہ کر لیا ہے۔ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، گناہ سے توبہ کر لیا ہے، اور پھر کوئی اسے عار دلاتا ہے اس گناہ پر جس سے اس نے توبہ کر لیا ہے، لم یمت، اس کا انتقال نہیں ہوگا، وہ مرے گا نہیں، حتی یعمل بہ، یہاں تک کہ اس گناہ کو وہ کرے گا تب اس کا انتقال۔ پچھلے ہفتے میں نے سبزی منڈی میں بتایا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، گزر رہا تھا، ایک کوئی نوجوان تھا بیچارہ، سبزی وزی بیچتا تھا، بھئی زندگی اس کی دوسری تھی۔ بھئی آدمی جب نوجوان ہوتا ہے تو جوشیلا مزاج ہوتا ہے، خون جوش مارتا رہتا ہے کہ نہیں؟ اب آج کل جو کچھ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عابد ہو جاتے ہیں تو نوجوانوں کو بڑی کڑوی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ارے اللہ کے بندے ذرا تو سوچ لے، جب تو اس ایج کے اندر تھا تو کیا کرتا تھا؟ تو دوسروں کو جو دیکھیے تو اسی حساب سے دیکھیے اور اس کی اصلاح کی فکر کیجیے، اس کو کافر مت سمجھیے، اس کو جہنمی مت سمجھیے۔ جیسے آپ کا 1000 کا نوٹ، 1000 تو چلتا نہیں ہے، 2000 کا نوٹ گر جائے تو اس کو نکالنے کی فکر کرتے ہیں نا، نالی سے نکالنے کی فکر کرتے ہیں نا، اس کو دھلیں گے، نکالیں گے، کہ اس سے آپ نفرت کرنے لگیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہی حال ہمارا ہو چکا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ عار دلاتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، وہ بیچارے نے اپنی زندگی تبدیل کر لی، اللہ سے توبہ کر لی، گناہوں کی معافی مانگ لی، راہ راست پر آ گیا۔ اب ایک بندے نے بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھی، ٹوپی کرتا پاجامہ، اس نے یہ جملہ کہا، اس کی برادری پر عار دلاتے ہوئے اسے کہا، میں وہ یہ مسجد میں نہیں کہنا چاہتا، اور اتنا خراب جملہ اس کو کہا عار دلاتے ہوئے، جو پہلے وہ گناہ کرتا تھا اس کو عار دلاتے ہوئے اس نے کہا کہ تو یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا حدیث میں فرمایا؟ جس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، جو اس کے اوپر عار دلاتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک وہ گناہ نہیں کر لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، فرشتے نے گناہ کر لی، اب گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد اب ہوش آیا تو ارے یہ کام ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوئے، تو اللہ نے کہا دنیاوی عذاب چاہتے ہو یا اخروی؟ دنیا کے اندر عذاب چاہتے ہو یا آخرت کے اندر؟ سزا تو ملے گی، دنیا میں چاہتے ہو یا آخرت کے اندر؟ بھئی دنیا کی سزا محدود ہے، آخرت کی سزا لامحدود ہے، آخرت کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے دنیاوی سزا کو ترجیح دی آخرت کی سزا کے اوپر۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت درج ہے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جو راوی مجہول ہے، اور بہت سی ایسی روایات ہیں جو اسرائیلی روایات کہی جاتی ہیں، تو اس طرح کی روایات کے اندر ان کا بھی بہت بڑا اثر ہے، اس لیے ان روایات کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ جو یہ صاحب نے پوچھا تھا اس پر میں نے بتا دیا ہے۔ بس جو صحیح بات ہاروت اور ماروت کے بارے میں ہم کو قرآن کریم سے اور صحیح احادیث سے ملتی ہے، وہ بس اتنی ہے کہ وہ 2 فرشتے تھے جن کو اللہ نے شہر بابل کے اندر اتارا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يفرقا بینہم بین المرء وزوجہ۔ تو وہ کچھ چیزیں سکھلاتے تھے جس کے ذریعے مرد اور بیوی کے اندر تفریق پیدا کرتے تھے، لیکن وہ پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو مجھے آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اب تو یہ تمہارے اوپر ہے کہ اگر تم اسے سیکھنا چاہتے ہو تو اس کا غلط استعمال مت کرنا، ورنہ تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ پھر بھی کوئی سیکھتا تو اسے سکھا دیا کرتے، اور پھر وہ جا کر کے اس کا غلط استعمال کرتا تو پھر وہ اس کا خود کا کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا، چونکہ اللہ نے وہ آزمائش کے لیے نازل کیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے کام کی تکمیل کی ہے اور پھر وہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ لیکن اب یہ جو تذکرہ بہت سے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ آسمان میں لٹکے ہوئے ہیں تو قیامت تک چلتے رہیں گے،
یہ ساری باتیں ایک روایت ملتی ہے لیکن وہ بہت غریب روایت ہے، اور وہ اسرائیلی روایات کے اندر بہت سی چیزیں اس طرح کی پائی جاتی ہیں، ان کے اثرات بھی اس طرح کی روایات کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنا اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک روایت ہے وہ میں نے آپ کے نالج میں ڈال دی ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔